السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کا سینٹ کی ٹکٹ تقسیم کرنے میں کتنا اختیار چلا، کہاں کہاں وہ بے بس ہوئے، کس کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے، کس کو نہیں دے پائے، اور ٹکٹ تحریک انصاف کی یعنی حکمران جماعت کے ٹکٹ کی تقسیم جو ہے وہ کیسے ہوئی اور وہاں اختیار کس کا چلا، یہ مدعا ہے۔ مگر ایک اور بھی ساتھ، اور وہ یہ کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف پنجاب میں ایک صفحے پر آ گئی ہیں، اور یہ ایک صفحے پر آنا، یہ مکمکہ کروانا، یہ رشتہ کروایا کس نے، اور وہ جو وچولا ہے اس نے کیا فیس وصول کی ہے، وہ بھی آگے چل کر بتاؤں گا۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے سینٹ انتخابات میں اور ہوا کیا ہے۔ اب تمام صوبوں سے پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹس جاری کر دیے ہیں۔ ظاہر پی ٹی آئی کے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا دو اہم صوبے تھے جہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ میجورٹی ہے، جہاں پر کے پی کے میں تو خیر پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی یعنی 2/3 ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ 51% ہے، پی ٹی آئی اور اتحادی۔ تو پنجاب فوکس زیادہ تھا کیونکہ سیاسی قد کاٹ کے لوگ یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زیادہ جو چہیتے تھے وہ پنجاب سے انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ ان کو ٹکٹس ملے، مگر ایسا ہو نہیں پایا۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لی جن کو ٹکٹس جو پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیے۔ ایک جناب سیف اللہ خان نیازی ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، اون عباسی ہیں، علی ظفر ہیں اور ڈاکٹر زرکا، یہ پی ٹی آئی نے پنجاب سے ان کو ٹکٹ دیے ہیں۔ اور ہو یہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں پہنچیں، شہزاد اکبر صاحب، یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کو تو خان صاحب ہر حال میں سینٹ میں دیکھنا چاہتے تھے اور ان کو ظاہر ہے وہ اہم ذمہ داری دینا چاہتے تھے۔ وہ معاون ہیں، مشیر ہیں، وہ ان کو وزیر لگانا چاہتے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ اور شہزاد اکبر صاحب وہ گاہے بگاہے، بلکہ بابر اعوان تو تقریباً قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہر اجلاس میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پارلیمانی امور کا قلمدان ہے۔ پارلیمانی امور کا قلمدان ایک غیر منتخب شخص کو دے کر اس کے بعد پھر ایک قانون میں گنجائش ہوتی ہے، اس کا استعمال کیا گیا کہ جناب جب اجلاس ہو تو بابر اعوان صاحب جو ہیں وہاں پر بیٹھیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے تو بابر اعوان صاحب غیر منتخب ہونے کے باوجود وہاں پر بیٹھتے ہیں، جس کو اسٹرینجر کہتے ہیں، اجنبی کہا جاتا ہے، اور یہ پارلیمانی نامز میں انتہائی بری بات سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کسی غیر منتخب بندے کو آپ کے پاس بھائی قومی اسمبلی میں سینٹ میں آپ کے پاس درجنوں لوگ ہیں اور قابل لوگ، درجنوں قابل، ویسے تو آپ کے پاس 177 ایم این ایز ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک لوگ بیٹھے ہیں، تو ان میں درجنوں قابل لوگ ہوں گے ظاہر ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو پارلیمانی امور کا قلمدان دے کر اس کو قومی وہ ہے وہ وزیر بنا دیں۔ آپ نے باہر سے اسٹرینجر یعنی آپ نے ایک اجنبی لا کر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر کھڑا کر دیا، تو اس کو پارلیمانی ڈیموکریسی میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک غیر منتخب شخص جو ہے وہ جواب دے پارلیمنٹ کو تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ یعنی ویسے تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے تو سامنے تو سارے جواب دیں، لیکن جب منتخب بندہ ہو تو اس کا ظاہر ایک الگ سے ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کا جو جمہوری جو روح ہے جمہوریت کی وہ اس سے ہرٹ ہوتی ہے۔ بیسیکلی بنیادی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، تو خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جناب ان کو انہوں نے پارلیمانی امور کا مشیر اس لیے بنایا تھا بابر اعوان صاحب کو کہ ان کو وہ چاہ رہے تھے کہ وزیر بنائیں، اور پھر وہ اس کے لیے سینٹ ہی ایک فورم تھا جہاں سے ان کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے خان صاحب، مگر خان صاحب کی نہیں چلی۔ خان صاحب کو مجبور کیا گیا، اور یہ مجبوریاں خان صاحب کی کیا ہیں وہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اب بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب چاہ رہے تھے شہزاد اکبر صاحب، ویسے تو لمبی لائن ہے جن کو خان صاحب چاہ رہے تھے لانے کے لیے، لیکن شہزاد اکبر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چیئرمین نیب کو بلایا جاتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو سینٹ میں بیٹھ جا کر وہاں پر وہ بھی اسٹرینجر ہیں وہ بھی، لیکن اگر وہ جب سینٹ بلائے پارلیمنٹ بلائے تو جانا پڑتا ہے، تو جانے کے لیے تو کوئی منتخب بھی جا سکتے تھے، لیکن کیونکہ احتساب کا قلمدان اگین ان کے پاس ہے تو ان کو جناب وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کا خیال تھا کہ وہ بھی ان کے ہوں سینٹ میں، لیکن اب ہوا یہ
کہ جب یہ معاملہ ہوا اور اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے ان اپنے چہیتوں کو لانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ درخواستیں منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پارلیمانی بورڈ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر کیونکہ جماعت کے اندر سے پریشر آ گیا تھا، آپ نے دیکھا کہ ٹکڑیوں میں پنجاب میں وہ جو تقسیم ہو گئی تھی پی ٹی آئی، کہیں وہ خواجہ داؤد سلیمانی والا گروپ تھا، کہیں کوئی، تو سارے اس بات پہ، کہیں علیم خان جو اپنی کارروائی ڈال رہے تھے، کہیں اعجاز چودھری صاحب اپنی لابنگ کر رہے تھے، تو یہ سارے لوگ لگے ہوئے تھے اس کام سے کہ یار کسی طور پر بھی خان صاحب کو منایا جائے کہ بھائی جو لوگ جو ہے وہ پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ان کو لے آئیں، ان کو اجنبیوں، ان لوگوں کو باہر سے کیوں لاتے۔ پھر ایک فارمولہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک اسٹرانگ ایک گروپ بنا جو عمران خان صاحب کے سر پہ سوار ہوا، لٹرلی سر پہ سوار ہوا، اور خان صاحب کو یہ جو پچھلے دنوں لاہور آئے تھے، یہ اس میں جو ان کی میٹنگز ہوئی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں پارلیمانی بورڈ جو بیٹھتا رہا، تو اس میں خان صاحب کے سامنے 2 کرائٹیریا رکھے گئے۔ ایک کرائٹیریا یہ کہ جناب آپ کی جو مجبوری ہے، سپوز حفیظ شیخ آپ کی مجبوری ہے، فیصل واڈا کیونکہ وہ کمانڈو ہے وہ آپ کی مجبوری ہے، حفیظ شیخ IMF کا نمائندہ ہے، تو یہ آپ کی مجبوری ہے، چلے یہاں ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، لیکن ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ کہ جو SAPM یعنی اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر اور SACM اسپیشل اسسٹنٹ CM چیف منسٹر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی، کیونکہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بہت لابنگ کر لی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو تقریباً کامیاب بھی ہو چکی تھی، تو ان کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ نہ دیا جائے، ان کو پہلے ہی اوبلائز کیا ہوا ہے، ان کے پاس پہلے ہی آفیسز ہیں، لہٰذا ان کو نہ دیا جائے۔ تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب جن کو دینا چاہتے تھے، مطلب کہیں کامیاب ہوئے، جیسے ثانیہ نشتر ہے، ان کو انہوں نے KPK سے وہ ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی پھر دیکھا گیا کہ کون بندہ دولت لا سکتا ہے، ایک وہ، اور پھر کون بندہ پارٹی کے لیے تھوڑا بہت تھا، جیسے اعجاز چودھری کو پنجاب میں ملا ٹکٹ، ایک تو یہ ہوا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چلی نہیں، کوئی 30% پتہ چلا جو ٹکٹ ہوئے ہیں، کوئی 30% کے قریب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق، مرضی کے مطابق ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے وزیر اعظم صاحب کو مجبور کیا گیا اپنی جماعت کے اندر اور کہیں اور سے، جہاں سے مجبور ہوتے ہیں، مطلب وہ مجبوریاں تو ایک طرح کی نہیں نہ ہوتی، سوائے پارٹی کی مجبوری تو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ پھر یہ ہوا کہ خان صاحب جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے لوگوں کو پارٹی کے لوگوں کو نہیں، اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دلوا سکی۔ ایک چیز یہ، اب مسلم لیگ نون اور PTI میں معاملات کیسے طے ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک گزارش کی تھی، ایک اپنے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ میرا سینٹ کا الیکشن سیدھا کر دیں، آپ کو پنجاب میں اختیارات دیے جائیں گے اور آپ کو پھر پنجاب بھی دیا جا سکتا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پنجاب ان کو ملے گا نہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کر لیا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور اس میں پھر وزیر اعظم صاحب نے فرمائش یہ کی تھی کہ آپ جو ہے سینٹ کے انتخابات کے لیے اپوزیشن کو منا لیں کہ وہ جتنے ان کے پاس MPAs ہیں، جتنی وہ نشستیں لے سکتے ہیں، یعنی ان کی MPAs کے مطابق ان کا جو شیئر بنتا ہے اتنے کینڈیڈیٹس لے آئیں، اور ہم بھی پھر ان کو نہیں چھیڑیں گے، یہ بھی ہم کو نہ چھیڑیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش کر چکے تھے PMLN کو توڑنے کی، مگر PMLN نہیں ٹوٹی تھی، سوائے وہ جو کچھ ارکان تھے، 5 کا ایک گروپ تھا، وہ شرک پوری وغیرہ جو تھے، نشاد ڈاہ وغیرہ، اور اس کے بعد 2 الگ سے آئے تھے اور 2 پیپلز پارٹی کے آئے تھے، تو یہ ٹوٹل کوئی 7 8 9 لوگ تھے۔ وہ ان کے علاوہ وہ شہزاد اکبر صاحب فارمولہ بھی سامنے آیا تھا، وہ اینٹی کرپشن، یہ وہ سارا آپ نے دیکھا، تو وہ بھی سارا کچھ چلتا رہا، لیکن PTI حکومت جو ہے وہ PMLN میں بہت زیادہ یعنی کامیابی نہیں ہوئی۔ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 1 وکٹ گر گئی، دوسری وکٹ گر گئی، PMLN میں فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں، فردوس عاشق اعوان، شہزاد اکبر، یہ سارا، اور خاص طور پہ ایک الگ سے مائنڈ سیٹ کے جو جرنلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی خبریں دیتے رہے کہ جناب اتنے لوگ ہیں PMLN کے ٹوٹ رہے ہیں پنجاب سے، تو وہ کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ پرویز الہی صاحب کو ذمہ داری دی تھی، پھر ظاہر ہے چودھری تو پھر بہت تیز سیاستدان ہے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اپوزیشن کو اس بات پہ راضی کریں، تو انہوں نے کہا کہ جناب کر لیں گے، تو انہوں نے مانگی اپنی فیس۔ ظاہر ہے اگر یہ، کیونکہ
وچولے والا معاملہ ہے وہ جو رشتے کرانے والی مائی، مطلب پنجاب میں ہوتا ہے نا کہ پنجاب میں کہ ہر جگہ ہوتا ہے رشتے جو کرواتے ہیں، لیکن پنجاب میں اس کو وچولا کہتے ہیں. تو جناب وچولا بنے جو صاحب انہوں نے کیا جناب وچولا تے مطلب لاکٹ بھی منگتا ہے بھائی، وچولا تے مندری بھی منگتا ہے تے وچولا تے نویں کپڑے بھی منگتا ہے، وچولا تے پھر بھائی گھڑی بھی منگتا ہے تے سونے دے کڑے بھی منگتا ہے، تے سانوں کی لبے گا. تے عمران خان صاحب نے کیا جناب منگو کی منگنا. تو وچولے نے مانگ لی تھی ایک سینٹ کی سیٹ کامل علی آغا والی، ورنہ آپ دیکھیں نا 10 ارکان پہ آپ کے پاس اسپیکرشپ بھی ہے، آپ کے پاس پنجاب میں ایک منسٹری بھی ہے، آپ کے پاس فیڈرل میں ایک منسٹری بھی ہے، اور پھر آپ کو سینٹ کی سیٹ بھی مل گئی. ظاہر ہے اس کے پیچھے میں نے جو خبر آپ کو یہاں پہ بریک کی تھی وہ یہی تھی کہ جناب آپ اپوزیشن کو منا لیں. اپوزیشن کا مطلب مسلم لیگ نون، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو اپنا کر دیا ہوا 10 کینڈیڈیٹ سامنے لے آئے ہیں وہ 9، تو ممکن ہے وہ 8-9 سیٹیں لے جائیں، یعنی پی ٹی آئی کو وہاں پہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. یہاں پر بچنا تھا عمران خان صاحب نے، کیونکہ سندھ میں اگر ایک سیٹ پیپلز پارٹی زیادہ لے بھی لیتی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لے بھی لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پنجاب میں اگر اپوزیشن ایک سیٹ زیادہ لے لیتی ہے تو فرق پڑے گا، کیونکہ نو کانفیڈنس آتی ہے. پنجاب میں بہت کم مارجن ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کچھ سیٹوں کا، تو یہاں پہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اوریجنل جو ورتھ ہے ان کی اس سے ایک نشست زیادہ لے لے گی تو ظاہر ہے سینٹ کی تو نو کانفیڈنس موو کے لیے وہ سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ جناب اب تو ہم کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بیسک عمران خان صاحب کو خوف تھا اس چیز کا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کا فوکس رہا پنجاب میں کہ جناب کسی طور پر بھی پرویز الہی صاحب کو کہا جیڑی فیس لینی ہے وچولے لے لے، اتھوں میری جان چھڑا. تو پرویز الہی صاحب نے منا لیا مسلم لیگ نون کو. کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جناب مکمکہ ہو گیا ہے، اب مکمکے کا فارمولا سامنے جو میں نے گزارش کی تھی وہ فائنل آ گیا. آج ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس کو مہر لگ گئی جو میں نے بات کی تھی. مسلم لیگ نون اپنی اسٹرینتھ کے مطابق 5 کینڈیڈیٹ دے رہی ہے. مسلم لیگ نون کی جو اسٹرینتھ ہے پنجاب اسمبلی میں، پی ٹی آئی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق 5 لوگ دے رہی ہے سینیٹر کے امیدوار، اور ایک انہوں نے وچولے کے دے دیا، وہ اس کا سینیٹر کامل علی آغا چودھری پرویز الہی کو. حکمران اتحاد کے حصے میں 6 آنی تھی، 11 ہیں پنجاب سے، 6 سینیٹرز حکمران جماعت کے حصے میں آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں حکمران اتحاد کے، 5 آ رہے ہیں پی ایم ایل این کے حصے میں، اور ایک امیدوار کھڑا کیا ہے پیپلز پارٹی نے. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کوشش یہ کرے گی کہ اپنے 7 ارکان میں سے ان کے پاس 5 ہیں، 2 تو ظاہر ہے وہ ملتے رہتے ہیں عثمان بزدار کے ساتھ، تو ان کا کوئی پتہ نہیں، انہوں نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا کر ووٹ کیا ہوا ہے اسپیکر کے انتخاب میں. تو بہرحال تو وہ پیپلز پارٹی شاید سیکنڈ پریورٹی پہ کوئی ووٹ لے لے، اگر ان کے 5 بنتے یا 7 بنتے تو 7 کی جگہ 20-25-30 ووٹ لے لیں گے. سیٹ نکالنا پنجاب سے پیپلز پارٹی کا مشکل لگ رہا ہے. ناممکن سیاست میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مشکل لگ رہا ہے. لیکن جو چیز پنجاب میں ڈیولپ ہو کے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب نے دونوں بڑی جماعتوں کو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو ایک صفحے پر لانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور آئندہ ایک آدھ روز میں پرویز الہی کی میزبانی میں، یعنی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی میزبانی میں، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایک خفیہ میٹنگ میں بیٹھیں گے، جہاں یہ ہوگا کہ یار اب کوئی اپسیٹ مت دینا خدا کے واسطے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ سیکنڈ پریورٹی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دیتے جائیں کہیں، اور ہم پیپلز پارٹی ہمارے کچھ لوگ نہ توڑ دے. ذرا نظر رکھنا بھائی، جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پوائنٹس آگے پیچھے ہو کر ہمارا ایک کینڈیڈیٹ جو آپ ہروا دیں، اور وہ کینڈیڈیٹ کمزور کینڈیڈیٹ بھی ہیں، چودھری اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہ کمزور کینڈیڈیٹ ہیں، کچھ اور بھی کمزور کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں، میں نام نہیں لے رہا مزید لوگوں کے. لیکن ایک خطرہ باقی جو ہے، وہ خطرہ ختم کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے دونوں کو کہہ دیا ہوا کہ یار آئیں بیٹھیں، فارمولا طے کرتے ہیں، تاکہ پیپلز پارٹی نے تو وچوں کڈو نا. وچوں نے فیس وصول کی ہے بھائی، پھر نکاح تے پراپر ہونا ہے نا. سمجھو گل نو کہ بھائی اس چودھری صاحب نے تو اپنا کامل علی آغا صاحب کو تو وہ تو سمجھے کہ جیت گئے، کیونکہ ان کی وہ ٹاپ پرائرٹی پہ وہ ان کو ووٹ ملے گا. وہ تو ہر صورت وہ اپنا انہوں نے ایک سیٹ کھڑی کر دی بلکہ، تو وہ ہو گئی. اب انہوں نے دونوں نے مل کے پنجاب میں پیپلز پارٹی کس طرح کسی کے زیادہ ووٹ، یعنی پی ٹی آئی کے زیادہ ووٹ نہ توڑے. ظاہر ہے پوزیشن میں ہے تو نون کو تو زیادہ وہ تنگ نہیں کرے گی. نون کے پاس 8-10-12 ووٹ بچتے ہیں جو اپنی 5 نشستوں کے بعد، وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈر یہ ہے کہ کہیں 8-10 لوگ پیپلز پارٹی، اگر کوئی چانس کم ہے
اگر پیپلز پارٹی 8-10 لوگ ایم پی ایس توڑ دے پی ٹی آئی سے، اور کچھ سیکنڈ پریارٹی پہ اگر پی ایم ایل این نے سارے ووٹ دے دیے، تو کہیں پی ٹی آئی کا ایک سیٹ نہ نکل جائے، جو ہے ان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو اس سے بچانے کے لیے یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف بنیادی طور پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو اسپیکر صاحب اگلے کچھ دنوں میں ایک صفحے پر بٹھانے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.